ایک مرتبہ دارالفلاح دارین کے اوپر کچھ حالات آئے. ایک قاری صاحب تھے جو گرفتار ہوئے، کچھ طلباء جو ہے تفتیشی ادارے والے ان کو اٹھا کے لے گئے. بڑا عجیب معاملہ تھا. اسی زمانے میں اس حاجت کو کشمیر سے دعوت خطاب ملی. میں نے فوراً اپنا ٹکٹ کینسل کر دیا حالات کی وجہ سے. وہاں کے لوگوں نے میرا عذر باد ناخواستہ قبول کیا. پھر میرا افریقہ کا سفر ہوا تو میں نے حضرت پیر صاحب سے بھی ذکر کیا اور حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم سے بھی پوچھا. میں ان کو بھائی جان کہتا ہوں. میں کہا بھائی جان مجھے اسی طرح سے دعوت ملی، اب اگر میری طرح ہر آدمی ایسے کینسل کراتا رہے تو اس امت کا کیا ہوگا، اور اگر کینسل نہ کرائیں جائیں تو پیچھے تفتیشی ادارے اگر لگ جائیں تو اس کا کیا ہوگا، کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر. تو حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم نے عجیب رہنمائی فرمائی. کہا میں قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ اس کی روشنی میں خود فیصلہ کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اور قرآن پاک کی تلاوت یہ آیت پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. بس ایسا لگا کہ یہ آیت ابھی میرے لیے نازل ہوئی ہے. اے رسول آپ اس تعلیم کو، اس چیز کو پہنچائیے جو آپ پہ نازل ہوئی ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک، تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے، اس کو پہنچائیے. اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس، چھوڑیے سب جھنجھٹ کو، اللہ تعالیٰ لوگوں کے شر سے آپ کی حفاظت کریں گے. بس ایسی ہمت ملی. اسی دن سے سوچ لیا کہ سریا ستارے سے بھی اگر دعوت آئے گی تو جائیں گے. چنانچہ کئی مرتبہ ایسے پرآشوب علاقوں میں بلایا گیا کہ ہم 4 راستے سے گزرے اور فوراً ساتھی کے فون پر فون آیا کہ بھائی وہاں سے گزر گئے کہ جی کہ ابھی یہاں فائرنگ چل رہی ہے. ابھی خبر ملی کہ وہاں فائرنگ ہو رہی ہے اور ہم گزر چکے تھے. ہونے تو حضرت پیر صاحب نے ایک بات دوسرے انداز سے کہی. میں نے کہا حضرت حالات وہاں کیسے ہیں، تو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ کہ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ اگر حالات کے اچھے ہونے کا انتظار کریں تو حالات تو کہیں کے بھی اچھے ہونے والے نہیں ہیں. حالات تو کہیں کے بھی اچھے ہونے والے نہیں ہیں. حالات تو دن بدن ہر جگہ کے خراب ہو رہے ہیں. اب اگر اس کے بات کا انتظار کریں حالات اچھے ہوں گے تب دین کا کام کریں گے تو یہ حالات اچھے ہونے والے نہیں ہیں. لہٰذا آپ عمر ضائع کر دیں گے. جیسے حالات آپ کو ملے ہیں اس کو اللہ کا مقدر سمجھیں کہ انہی حالات میں دین کی خدمت کرنا میرا مقدر ہے اور اللہ میری حفاظت فرمائے. کام کریں. جیسے کوہرا برستا ہے، سردی کے بہت سے دنوں میں، بہت سے موسم میں کوہرا برستا ہے. اب کوہرے کو دیکھ کر کوئی سوچے سفر نہیں کر سکتے، کوہرا بہت ہے. آپ ہمت کریں، بسم اللہ پڑھیں، آگے بڑھیں. جیسے جیسے آپ بڑھتے چلے جائیں گے اتنے حصے کا کھلتا چلا جائے گا. حالانکہ پیچھے دیکھیں گے تو لگے گا کہ پیچھے راستہ ہی نہیں ہے، اور آگے کہہ دیں گے تو آگے بھی راستہ نہیں ہے. لیکن جس جگہ آپ کھڑے ہیں وہاں راستہ ہوگا. جیسے جیسے آپ بڑھیں گے اتنے حصے کا راستہ منکشف ہوتا چلا جائے گا. بس یہی مثال کو سامنے رکھیں. پیارے طلبہ عزیز، پتہ نہیں اللہ پاک نے کن کن علاقوں کی ہدایت آپ کے ہاتھ پہ مقدر فرمائی ہے. کہیں کی ضلالت و گمراہی آپ سے دور ہوگی، کہیں کا کفر و شرک آپ سے مٹے گا جی، کہیں نہ جانے کیسی کیسی تربیتیں آپ سے اللہ تعالیٰ لیں گے لوگوں کی. کہیں آپ سے مسجدیں تعمیر ہوں گی، کہیں مدرسے بنیں گے، کہیں خانقاہیں کھلیں گی. آج بظاہر آپ چھوٹے سے وجود کے ایک طالب علم ہیں، لیکن پتہ نہیں اللہ پاک نے آپ کے اس وجود میں وقت کے امیر المومنین کو چھپا کے رکھا ہے یا وقت کے شیخ الحدیث کو چھپا کے رکھا ہے. اس لیے دل چھوٹا نہ کریں، اپنے آپ کو چھوٹا حقیر و فقیر نہ سمجھیں، اللہ کا بندہ سمجھیں، اور اللہ کی امانت جو آپ کے سینے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت کو سینے میں رکھتے ہوئے اس امانت کا حق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں.